NPT میڈیا نیٹورک یاسر شمعون خان آج کا ویلاگ اور میرے ساتھ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. الیاس مجید شیخ صاحب موجود ہیں. ان کو زحمت دیتے رہتے ہیں، تنگ کرتے ہیں. میں جانتا ہوں کہ بڑا قیمتی وقت ان کے پاس ہوا کرتا ہے، لیکن یہ ہسٹوریکل لوگ ہیں. ان لوگوں نے اب معاشرے کے ہر شخص کے پاس بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے. ہماری رسائی نہیں ہے. میں نے آج تک آرمی چیف لائیو نہیں دیکھا. ظاہر ہے ان کی میٹنگز بھی ہوتی ہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، صدور سے ملتے ہیں، وزیر اعظموں سے ملتے ہیں، باہر کے ملکوں میں جا کے میئر لوگوں کے ساتھ ان کی اٹھک بیٹھک ہوتی ہے. پھر ہسٹری بھی پڑی ہوتی ہے. یہ وہ بزنس مین ہیں جنہوں نے صرف اور صرف گھر سے اٹھ کے کاروبار شروع نہیں کر دیا، اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے. یہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، یہ کڑے ہوئے زیادہ ہیں. تو کڑے ہوئے لوگوں سے تھوڑے سے رزلٹس ثمرات عوام کے لیے حاصل کرنے کے لیے زحمت دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں زیادہ نہیں کر دیا آپ نے؟ نہیں، آپ کو اللہ نے نوازا ہوا ہے سر. چلے شکریہ آپ کو عقل و بصیرت سے، فہم و فراست سے، یہ اس کا کرم ہے. چلے یہ شکریہ. اس کا کرم ہے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. شیخ صاحب، ملک ترقی کی راہ پر جا ہی نہیں رہا. ہم اتنے عرصے سے دیکھ رہے ہیں. چلے میں کو دوسری تیسری پیڑھی کہوں گا. کتنی پیڑھیاں اور سفر کریں گی؟ اتنی حکومتیں، اتنے ماشاء اللہ، اتنے دوار، سب کچھ، اتنی پلاننگ ہے، اتنی کہانیاں. سی پے کو کب سے سن رہے تھے کیا کیا. آپ یقین جانیے ہم سطحی سوچ کے مالک ہیں، اور باقی کی رہی صحیح سوچ اس کشمکش نے ہماری تباہ و برباد کر دی کہ یار ہم آگے کیسے جائیں گے. اب ہمارا آگے جانا ضروری نہیں ہے. اب یہ خواب یہ کہ ہماری اولاد کو سکھ کا سانس لے گی، اس ملک میں کوئی بہتری دیکھے گی. دیکھیں، یہاں سکون نہیں ہے. مانتے ہیں نا اس بات کو؟ نہیں ہے. نہیں ہے. بندہ کاک پتی ہے یا لاکھ پتی ہے یا کروڑ پتی ہے، کوئی تفریق نہیں رہی. سکون نہیں ہے. نہیں ہے سکون. نہیں ہے. نہیں سکون نہیں ہے. اس کی جو بیسک وجہ نا وہ ہمارا عدلیہ ہے. ٹھیک ہے. انصاف کا نہ ہونا ہے. انصاف کا نہ ہونا. انصاف کو اس قدر ڈیلے کر دیتے ہیں کہ انصاف ہے ہی نہیں، سرے سے ختم، فنش. 0/0. 0/0. بلکہ مائنس کہہ سکتے آپ انصاف کی صورتحال. چونکہ چلیں آپ ایک کو سزا نہیں دیتے، لیکن اس معاشرے میں جو سسٹم چل رہا ہے وہ چور کو ڈاکو اور ڈاکو کو اور آگے لے جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ کچا کا علاقہ آپ کے سامنے ہے نا، کیا ہے؟ ایک ایٹمی قوت ہو، ملک ہو، تو کچا علاقہ 25-30 سالوں میں کیا چل رہا ہے؟ دشمن ممالک ڈر رہے ہیں اس فوج سے، اور کچے کے علاقے میں ڈاکو راج کر رہے ہیں. اچھا چلیں ہم بات آتے ہیں. اس ملک میں ابھی ایک واقعہ اور مجھے یاد آ گیا. آپ نے بات کی نا، جو سربراہ تھا برطانیہ کا چرچل، جنگ لگی ہو، اسمبلی سب لوگ پریشان بیٹھے ہوں، بالکل، اور وہ خطاب کہہ رہا ہو تو اپنے ایڈوائزر سے پوچھتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ کہ یہاں عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل کر رہی ہیں. لوگوں کو انصاف مل رہا ہے؟ کہا بالکل مل رہا ہے. آپ کے ملک کو کچھ نہیں ہوتا. آپ کے ملک کو کچھ نہیں ہوتا، بے فکر ہو جائیں، صرف انصاف کی فراہمی کی وجہ سے. ہاں. تو یہاں ماشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو کورس ہے نا، یہ جو پرفارمنس میں ہے اس کا نمبر آخری درجے پہ ہے. یعنی کہ اس سے پیچھے صرف 8 ملک ہیں، وہ بھی صد افسوس 112واں نمبر میں دیکھ رہا تھا، اور جو انڈیا کا نمبر ہے وہ 69 نمبر ہے. ہم سے وہ بہتر ہے. اب درجہ اول کے مجسٹریٹ سے شروع ہو جاتا ہے. اچھا ایک دوسرا، اور یہاں جو آپ دیکھیں کہ ہماری سپریم کورٹ، میں دیکھ رہا تھا 57,000 کے آن بورڈ ان کے کیسز ہیں، پینڈنگ ہیں. اس کے علاوہ آپ لوئر کورٹ دیکھ لیں، فیملی کورٹ دیکھ لیں، بینک کورٹ دیکھ لیں. انصاف، ایک انصاف دین کی دور کی بات ہے، انصاف بکتا ہے. یہ بہت بڑی بات آپ نے کر دی کہ انصاف بکتا ہے. بکتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں وکیل کی کرنا ہے جج کرا لو. یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں. وہ یہاں تک ہو جاتا ہے کہ جج کہتا ہے یار اپنا فیصلہ خود ہی لے کے لے آؤ، میں سائن کر دوں گا، جاؤ. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ آپ یہ مجھے میری سرسری نہیں ہوتی ہے، ہمیں بھی ہوتی ہے. جب ان کے جشن دیکھتے ہیں ہم شاموں کو، ججوں کی محفلیں دیکھتے ہیں، چھوڑ دیں آپ نہ پوچھیں. اچھا بات ہو رہی تھی کہ اب ہم جب تک یہ لوگ مرنا بول چکے ہیں. دیکھیں بات سنیں، یہ لوگ پتہ نہیں حج کرنے بھی جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، عمرے بھی کرتے ہیں، تو کیا ہمارا پہلا درس کیا ہے؟ کیا ہم پورا اترتے ہیں کیسے؟ اچھا میں نے ایک سوال کیا تھا ایک صاحب سے،
اور اس نے بڑا دلچسپ جواب دیا ہے، وہ اسی انصاف کہتا میرا وہ اللہ کا کام ہے، یہ میرا اللہ کے ساتھ ہے، یہ آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ یعنی آپ کو کیا لگے مجھے چھوڑے آپ، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خود اپنے قرآن الحکیم میں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں حقوق اللہ تو معاف کر دوں گا لیکن حقوق العباد معاف نہیں کروں گا، اور وہ جیسا فرماتے ہیں کہ یار وہ میرا اور اللہ کا معاملہ، تو کون نہ گل کرنے والا، تسی اپنی گل کرو۔ اچھا، اسی والے سے جب تک ہم بزنس مین ہیں، میری ملاقاتیں ہوتی ہے، میں ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں اور انکلوڈ کروں گا، یہ 96 کی بات ہے۔ ٹھیک ہے، کامران شاہد صاحب ہوتے تھے ڈی سی لاہور کے، بہت اچھا نفیس انسان۔ اس وقت میری میں بٹو صاحب وزیر اعلیٰ تھے۔ ٹھیک ہے، میری اس وقت ڈی آئی جی صاحب کے پاس میں بیٹھا ہوا، کوئی بات ہو رہی تھی تو بڑے پریشان جی ہوئے اور باتوں کر کے کہہ رہے یار میں کیا کروں، ہمارے جوانوں نے 3 ڈاکو پکڑے رنگے ہاتھوں میں۔ اسی طرح یہ 1996 کی بات ہے، ملک برباد آج نہیں ہوا، اس کے پیچھے بھی کہتے ہیں نا ہر چیز، حالانکہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، پھر بات بن جائے گی، لیکن ہمارا ملک چل رہا ہے، لیکن اچھا وہ کہتے کیا ہیں کہ ہم نے 3 ڈاکو پکڑے، وٹو صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، ان کا فون آ گیا کہ ایک بندہ چھوڑ دو۔ اچھا سن لیں، ڈاکو تھے تینوں کے تینوں؟ ہاں، ہم نے تینوں کو چھوڑ دیا، کیا کرتے؟ یہ میں نہ تو کبھی قسم کھائی ہے نہ میں کھاؤں گا، یہ ان کی زبانی اس وقت مجھے کسی نے اسی طرح بتایا۔ اور اتنی بڑی سیٹوں کے اوپر بیٹھ کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے آپ جیسی فیکلٹی میں نا، اب دیکھیں اب وہ بندے کا کیا مرال، کیا اس طرح ہوتا ہے اوپر سے۔ ابھی میں پچھلے دنوں ترکی گیا ہوں، سسٹم بنا ہوا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، یہاں ایک ایس پی چینج ہونا ہو تو چلو وزیر اعلیٰ، سسٹم ہی نہیں ہے۔ آج بھی ڈی ایس پی کی پوسٹنگ وزیر اعلیٰ سے ہوتی ہے، کیوں؟ وائی؟ آج بھی آپ سی ایس افسر کو آئی جی مبتلا نہیں کر سکتا، میں آپ کی انفارمیشن دے دوں، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ تک وزیر اعظم تک جاتی بات سمری، پھر سی ایس افسر، ہاں جی، کیونکہ وہ وفاق کا بات کرنے کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس معاملے میں فوج کو تو بلاتے ہیں نا کہ چلو یہ آفت آ گئی، فوج کو بلاتے ہیں جی بجلی چوری ہو رہی ہے، اچھا چلو جی آج دہشت گرد کوئی لہرا، سیلاب آ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارا عدلیہ کا سسٹم ایک دفعہ 0-0 ہو جائے، ایک کوڑ لگیں فوجی، مہینوں میں فیصلے ہوں، ایک دفعہ 0-0 کر دے، ملک آپ کہیں گے سپر پاور بن جائے گا، میں لکھ کے دیتا ہوں۔ ہمیں کمی کیا؟ کیوں پھر ہر جگہ کے اوپر ایمرجنسی کیوں نہیں نافذ ایسی کی جائے؟ کرنی چاہیے۔ ہم نے کہا اس دن آرمی چیف صاحب کو بھی میٹنگ میں کہا ہے کہ سر انصاف کی فراہمی میں ایمرجنسی نافذ کریں، آپ جتنے مرضی چور ختم کریں، ڈاکو ختم کریں، جب تک کتا کنویں سے نہیں نکالیں گے پانی صاف نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات کر دی انہوں نے، کتا کنویں میں سے نکالیں گے پانی صاف نہیں ہوگا۔ ناظرین مجھے آپ یہ بتائیے، ابھی میرا اور شیخ صاحب کا یہ انٹرویو دیکھنے کے بعد بڑے بڑے اینکر اس کے اوپر تجزیے بھی دیں گے اور کہیں گے، لان تان کریں گے، کہیں گے او یہ جمہوری لوگ ہی نہیں ہیں، یہ آوازیں دے کے فوج کو بلا رہے ہیں۔ یار آپ مجھے پہلے یہ تو بتائیں کہ جب زلزلہ آتا ہے تب بھی آپ بلاتے ہیں؟ یار آرمی ایکٹ آیا نا، کہ آپ نے دیکھا کہ ملک میں خاموشی ہو گئی ہے، وہاں کیا صورتیں تھی، جیسا ایک بندہ جا رہا ہے وہاں لیڈر کوئی بھی سیاسی پارٹی کا ہو، ہزاروں بندے لے کے اور کورٹ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، ججوں کو پریشر کر رہا ہے۔ قصور میں وہ زینب بچی کے ساتھ جو واقعہ ہوا تھا، فوج نے، میں کہتا ہوں کسی ملک میں ایسا نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ ہم اللہ کا شکر ہے کہ ایٹمی قوت ہے، دنیا کی 7ویں بڑی بہترین آرمی ہماری، تو جانا ہے ابھی یہاں خدایا میں پھر اپیل کروں گا، خدایا کسی طریقے سے ایمرجنسی نافذ کر کے کورٹ رات دن کام کر کے ایک دفعہ کیس 0-0 کریں، اس کے بعد آپ کے 97% کیس ہی ختم ہو جائیں گے۔ ایک ہی ذریعہ ہے کہ ایک دفعہ 0 کر دیں سارے معاملات کو، اور اس کے بعد چاہے جمہوری لوگوں کے حوالے کریں، خدا کا نام ہے سکھ کا سانس عوام کو آ جائے گا، یہ انسٹیبلٹی ہمیں لے ڈوبے گی، تباہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، اربوں روپیہ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے، اور یہی اس ملک کا سب سے بڑا فیلئر ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔